افضل صاحب کی زبان میں لندن پلان بڑھ گیا، سارے کا سارا ستیہ ناش ہو گیا، اور اس نے شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اب میرا خیال کے مطابق یہ آپ نوٹ کر لیں، آج جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور یہ بات انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں یہ پوری ہو جائے گی، اور 13 فروری ہے، 2024 ہے، دن آج منگل کا ہے۔ تو آج میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز بحیثیت جماعت کے اور شریف خاندان، ان کا ڈکلائن شروع نہیں ہو چکا بلکہ ڈکلائن ہو چکا ہے، ان کا زوال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی سیاسی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور آخری سانسیں اس حد تک لے رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ اٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب ہیں، وہ انہوں نے فل ڈوز دی ہوئی ہے، اور وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور انہوں نے اس حد تک جواں مردی کا اور مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، وہ بہت ان پہ بہت پریشر ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کو کوئی سپیس دے رہے ہیں، نیور ایور۔ اور اس لیے اس وقت بھی، اور وہ مکمل طور پہ بھروسہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کا یقین ہے۔ دوسرا بھروسہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام پہ، کیونکہ 8 فروری کو جو پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور قسم کا ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کے بعد عمران خان جو ہیں وہ 3-4 گنا بلکہ کئی گنا وہ زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے ایک آخری اندازہ لگایا تھا، اور 8 فروری ان کا ٹارگٹ تھا کہ 8 فروری کو میں دیکھوں گا، یا تو میں آگے چلا جاؤں گا یعنی کہ ترقی اور جاؤں گا عروج کی طرف، یا پھر میں ویسے ہی آگے چلا جاؤں گا۔ اگر پاکستان آپ عوام نہ نکلتے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ مردہ قوم ہے، اور یہ مردہ قوم بالکل اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک طرف عمران خان صاحب نے فیصلے کیے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان کو نامزد کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نیشنل کالج آف آرٹس کے گریجویٹ ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں، اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی کامیابیوں میں آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن جیتا اور جیت کر دکھایا اور حکومتیں بنا کر دکھائیں۔ نمبر 2، علی امین گنڈا پور پہ بہت زیادہ ظلم ہوا، اور ان پہ اور ان کو بے توقیر کیا گیا، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے اور نظریے کے ساتھ جڑے رہے، لہٰذا ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے، اور اب جینون آدمی خیبر پختونخوا میں میدان میں اتارا ہے، پرویز خٹک اور محمود خان کی طرح نہیں، اور عثمان بزدار صاحب کی طرح بھی نہیں، اور انہوں نے وہ دودھ پینے والے مجنوں نہیں تھے، اور ان کے پاس صرف ایک کشمیر کی وزارت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، اور آج وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کیا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جی وہ حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حکومت نہیں بنائیں گے، اپوزیشن کریں گے، اور دبا کے کریں گے اپوزیشن۔ آپ اپنے پروجیکٹ کو، انہوں نے واضح طور پہ میسج دیا کہ میں جیل میں ہی ہوں، بنی گالہ میں نہیں میں نے جانا، اور یہیں رہوں گا، یہیں سزا پوری کروں گا، عدالتوں کے پاس جاؤں گا، عدالتوں سے حساب مانگوں گا، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بھی عدالتوں سے ہی میں نے وصول کرنا ہے۔ ایک نمبر یہ بات انہوں نے کی ہے کہ عدالتوں سے وصول کریں گے، عدالتوں کے پاس جائیں گے، سائفر کیس ہو، توشہ خانہ 1 ہو، توشہ خانہ 2 ہو، عدت کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، کوئی فکر نہیں ہے، مجھے جیل میں ڈال دیں، میری اہلیہ کو جیل میں ڈال دیں۔ اور بشرا بی بی خود آج وہ عدالت میں گئی، ہائی کورٹ میں گئی کہ جناب مجھے آپ جیل میں بھیجیں، مجھے آپ نے بنی گالہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہو رہا ہے کہ سیاسی رہنما ہیں اور وزیر اعظم رہ چکے ہیں، خاتون اول رہ چکی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیل میں رہنا ہے، ہم نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے NRO نہیں لینا، ہم نے کوئی رعایت نہیں لینی۔ تو ایسے لوگ پہلی دفعہ ٹکرے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں جو تبدیلی کی ہوا چلی ہے، یہ تبدیلی کی ہوا
مزید آگے بڑھے گی۔ اب آتے ہیں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے ہیں اور انہوں نے بتا دیا، اور دوسرا عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ وہ جائیں گے تاکہ مخصوص نشستیں اور پارٹی کے اندر پارٹی ڈسپلن میں لے آئیں۔ تمام انڈیپینڈنٹ ارکان جو جیتے ہیں بغیر بلے کے نشان کے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ڈسپلن میں لے آیا جائے۔ اور مرکز اور پنجاب میں انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کی بات کی ہے، اور اس پہ ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور آئینی ایک ہچ آ رہی ہے، اور اس ہچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وحدت المسلمین والا فیصلہ اگر وہ قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو واپس لینا پڑے اور مکمل طور پہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہی جانا پڑے۔ تو یہ ایک ہے، آگے جا کے اس کا پتہ چلے گا۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو تھے جناب عمران خان صاحب، انہوں نے آج میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا اڈیالہ جیل میں، اور فل موڈ میں تھے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ خوش تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جلد بدیر ان کو سمجھ آ جائے گی ہماری ملٹری لیڈرشپ کو کہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کرپٹ ٹولے کو لانا چاہ رہے ہیں، منی لانڈرر ہیں ان کو لانا چاہ رہے ہیں اور ان کو اقتدار دینا چاہ رہے ہیں، تو اس سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں استحکام نہیں آئے گا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام آ جائے۔ اور معاشی استحکام کا حال یہ ہے کہ قوم کو جیسے ہی پتہ چلا ہے اور مارکیٹ کو پتہ چلا ہے تو سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی، اور پھر اگلا جو کام کیا ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، وہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس دفعہ سمارٹ موو کر رہی ہے۔ زرداری صاحب کا خیال تھا کہ بس اس قافلے میں شریک ہو جائیں، لیکن بلاول بھٹو جو ہیں اس وقت وہ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے اوپنلی بھی کچھ باتیں کر دی ہیں پریس کانفرنس میں بھی، اور انہوں نے بتا دیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کو تمسخر اڑاتے رہے مسلم لیگ نواز والے عطا تارڑ کے، ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، بلاول کی باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے، ہم نے بات کرنی ہے تو زرداری صاحب سے کریں گے، تو ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا رہا۔ لیکن آج 2 دن سی سی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ہی باریک واردات ڈالی ہے، اور مسلم لیگ نواز کا شہ رگ جو ہے وہ اس پہ انگوٹھا رکھ دیا ہے، اور اب انہوں نے فیصلہ بظاہر بڑا سادہ سا فیصلہ ہے کہ جی آپ وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو، مسلم لیگ نواز کو، کہ آپ اپنا وزیر اعظم لے کے آئیں، آپ اپنی کابینہ بنائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم نے وزارت بھی نہیں لینی اور ہم نے حکومت کا حصہ بھی نہیں بننا، ہم نے امارات بھی نہیں لینی، ہم آپ کو ووٹ ضرور دیں گے پی ایم شپ کا، لیکن بیٹھیں گے ہم اپوزیشن میں، اور باقی بجٹ کا معاملہ آئے گا وہ پھر ہم کیس ٹو کیس جائزہ لیں گے اور ایشو ٹو ایشو دیکھیں گے، اور اس کے مطابق اکارڈنگلی آگے بڑھیں گے، آپ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، آپ وزیر اعظم اور ہم۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی ایک تو ایوان صدر لے رہی ہے، صدر مملکت وہ کہتے ہیں جناب زرداری صاحب ہوں گے، اور اگر ان کو صدر مملکت نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، آپ کو ووٹ نہیں ملے گا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اور وزارت عظمیٰ بھی گئی، حکومت بھی گئی، اور آپ فارغ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی ہمارے پاس ہوگا، اور اگر آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی پہ ووٹ نہ دیا تو پھر آپ کی چھٹی، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، لہٰذا وہ بھی گیا۔ اس کے بعد اسپیکرشپ بھی دینی پڑے گی، پھر آ جاتا ہے چیئرمین سینٹ، چیئرمین سینٹ بھی دینا پڑے گا، اور چیئرمین سینٹ نہیں دیتے تو پھر آپ کی چھٹی، تو لہٰذا وہ بڑے ہی، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری سنبھال لی ہیں، اور او پی پوسٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے لے لی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ایک کر کے ان سے لیتے جائیں گے، اور ان کو وزارت عظمیٰ کا مزہ لینے دیں گے اور وفاقی حکومت کا مزہ لینے دیں گے۔ مہنگائی کس کے کھاتے میں جائے گی؟ مسلم لیگ نواز کے کھاتے میں۔ گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، مسلم لیگ نواز۔ بجلی کی قیمت بڑھے گی، مسلم لیگ نواز۔ مہنگائی ہوگی، مسلم لیگ نواز۔ غربت میں اضافہ ہوگا، مسلم لیگ نواز۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے، قرضے لینے ہیں، قرضے دینے ہیں، مسلم لیگ نواز۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی انجوائے کرے گی، اور ان کی شہ رگ پہ انگوٹھا رکھ کے انجوائے کرے گی، اور ان کو اتنا ہی سانس لینے دے گی، اتنی ہی آکسیجن پرووائڈ کرے گی کہ بس ان میں سانس چلتی رہے اور ہمارا بھی چلتا رہے۔ اب ایک دفعہ اگر زرداری صاحب ایوان صدر چلے گئے تو اس کے بعد وہ فارغ نہیں ان کو کیا جا سکتا، کیونکہ امپیچمنٹ جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہے،
اور لمبا پروسیس اتنا ہے کہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی کے بغیر ایوان صدر خالی نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب ایوان صدر سنبھال لیں گے تو 5 سال کے لیے وہ پکا۔ اسی طریقے سے اسپیکرشپ کی سیٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک دفعہ بن گئے تو اس کے بعد زرداری صاحب میں اتنی تو ہے پیپلز پارٹی کے باقی جماعتوں کو ملا کے وہ گرنے نہیں پائیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ تو بہت کم ہے، مسلم لیگ نواز اور MQM کے ووٹ تو بہت کم ہے، لہذا اسپیکرشپ پکی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ پیپلز پارٹی جب چاہے گی وہ میاں صاحب کو یا PMLN کی گورنمنٹ کو وہ گرا سکے گی، چیئرمین سینٹ میں بھی یہی ہوگا، اور اس کے بعد اگلا کام یہیں تک نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایک کر کے پھر گورنر سندھ وہ کہیں گے جناب ہمارا، بلوچستان کی پوری گورنمنٹ ہماری، اور سی ایم ہمارا بلوچستان کا، گورنر ہمارا، لہٰذا وہاں پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، غیر مشروط طور پہ کریں گے، اور اگر ادھر نہیں کریں گے تو پھر ادھر ہم نہیں کریں گے، تو لہٰذا یہ بھی گیا۔ اور پھر گورنر جو ہیں وہ پنجاب کا گورنر بھی مانگ سکتے ہیں، پھر پنجاب کی گورنمنٹ آئے گی، اس میں بھی وہ کہیں گے جناب آئیں اب ہمارے ساتھ چلیں، اور پنجاب کی گورنرشپ وہ بھی وہ کہیں گے ہماری، بلوچستان کا گورنر ہمارا۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال، انتہائی لولی لنگڑی بیساکھیوں سے بھرپور جو ہے وہ گورنمنٹ ملے گی نون لیگ کو، وہ حکومت ان کی ہوگی لیکن اس کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، بلاول کے پاس ہوگا، زرداری صاحب کے پاس ہوگا، ان کا ریموٹ کنٹرول ان کے پاس ہوگا، اور وہ ریموٹ کنٹرول سے ذریعے ان کو نچائیں گے، ان کو ہلائیں گے، ان کو کھلائیں گے، اور ان سے مزے سے ان کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی اب اپنا حساب لے رہی ہے۔ وہ گلے پھاڑ کے شاید وہ تو نہ لے سکیں، پیسے تو نہ نکلوا سکیں، لیکن ان کو زچ بہت کریں گے۔ تو پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کی دوسری جانب کیا ہوگا، قومی اسمبلی میں ماحول دیکھیں ذرا، پنجاب اسمبلی میں بھی ادھر بھی دوسری جانب اپوزیشن لیڈر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا، اور ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوگی، ساتھ باقی جماعتیں بیٹھی ہوں گی۔ تو ادھر کون ہوگا؟ ادھر ہوں گے جناب نون والے، اور اس کے ساتھ MQM والے، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو نکل گئی، اب جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ وہ MQM لے گی، وہ اب بلیک میلنگ کرے گی، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہیں گے جتنے MNAs ہیں وہ سارے کے سارے وزیر ہونے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں وہ کوئی بھی وزارت مانگ سکتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اپنے بچوں کے لیے مانگ سکتے ہیں، اور باقی مشیر لگوا سکتے ہیں، گورنر شپ بھی وہ مانگیں گے۔ تو بہت ہی اہم مزے کا ہے یہ پروجیکٹ لندن جو ہے، پروجیکٹ نواز شریف، یہ اب پتہ چلے گا کہ اس کو لانچ کرنے والے ان کا کیا بنے گا، کیونکہ فلم ڈائریکٹر کے لیے بہت مصائب ہیں، اور یہ فلم جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔